بسم اللہ الرحمن الرحیم. کارل مارکس کی جو تھیریز ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس انفلوئنس کو ضرور پڑھیں گے جو کارل مارکس کے اوپر تھا. جب کارل مارکس جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور پھر بعد میں پڑھا بھی رہا تھا تو ہیگل جرمن کی فلسفی کے اوپر ڈومینیٹ کر رہا تھا. کارل مارکس کی جو ایک تھیری ہے جس کو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم یا مٹیریلسٹک ڈائلیکٹکس بولتے ہیں، اس نے کافی حد تک انفلوئنس ہیگل کا لیا ہے کیونکہ ہیگل اس ڈائلیکٹک کی بات کرتا ہے. اینڈ واٹ از ڈائلیکٹک؟ ڈائلیکٹک کا مطلب ہے دو اپوزنگ فورسز اور ان کے درمیان میں ہمیشہ اسٹرگل رہتی ہے اور ہسٹری ایسے ہی موو کرتی ہے. ہیگل نے یہ کہا تھا جو کہ کارل مارکس سے پہلے آیا، کوئی تقریباً اس کی ایج ہے 1770. جب وہ پیدا ہوا 1831 میں وہ فوت ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جس زمانے میں اس نے لکھنا شروع کیا تو فرینچ ریولوشن کو اس نے ضرور پڑھا ہوگا یا اس کا انفلوئنس اس کے اوپر موجود ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی اس تھیری کو دیا کہ ہمیشہ دو اپوزنگ فورسز ہسٹری میں رہی ہے اور دونوں اپوزنگ فورسز کے درمیان میں ایک سٹرگل ہمیشہ سے موجود رہی ہے. ایک ڈومیننٹ تھیری، ایک ڈومیننٹ جو فورس ہے وہ ایگزسٹنگ ہے اور ایک جو اس کو اپوز کرتی ہے وہ ابھی پہلے مائنڈ میں ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ باہر ریالٹی بن کے آتی. ان دونوں فورسز کے درمیان میں جو سٹرگل رہتی ہے، ایک جو فورس ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے اور دوسری فورس جو ہے وہ کم ڈومیننٹ رہتی ہے. لیکن ان دونوں کے ایلیمنٹس کے ساتھ ایک اور چیز بنتی ہے جس کو کہتے ہیں سنتھسس، جس کے اندر دونوں کی ایلیمنٹس موجود